دوستوں، آج کلاس کی شروعات کی جا رہی ہے اور آج نئے سیٹ اپ کے ساتھ موبائل پر شروع کی جا رہی ہے، تو جڑے رہیں گے ہم لوگ کیسا حصہ میں جہاں تک پڑھائی ہوئے وہاں سے آگے پڑھیں گے اور کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ اچھے سے کلاس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ آپ لوگ دھیان سے کلاس میں بنے رہیں گے تو آگے بڑھتے ہوئے میرے ساتھ۔ تو مرزا غالب کے چیپٹر ہے، کتاب کو اوپن کر لیجیے سبھی کوئی، شروع کرتے ہیں۔ ارشد اللہ خاں غالب۔ مرزا غالب، جن کا پورا نام ارشد اللہ بیگ خاں تھا، 27 ستمبر 1797 کو اپنی نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ غالب کے نانا خواجہ مرزا غلام حسین خاں سرکاری میرٹھ کے ایک فوجی افسر اور آگرہ کے عمائد میں سے تھے، آفیسر بھی تھے اور عمائد بھی ان کو بنایا گیا تھا آگرہ کے۔ اس زمانے میں اس پد مغلیہ سلطنت میں ہوتی تھی، ان کو دی گئی تھی۔ غالب ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے سمے غالب کی عمر 5 سال تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ خاں نے انہیں اپنی سرپرستی ملی، یعنی ان کی پرورش کی، لیکن قسمت کے کیا کہیں، باپ کا انتقال ہونے کے بعد 5 سال کے تھے، 4 سال بعد یہ 9 سال کی عمر میں ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن چند برسوں بعد وہ بھی اس دار فانی سے کچھ کر گئے۔ اس کے بعد غالب اپنی ماں کی سرپرستی میں رہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم، جسے ہم نے تین پڑھایا ہے آپ کو کہ کس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو مولوی معظم کے ذریعے ہوئی۔ مولوی معظم کے مکتب کے زمانے میں ہی غالب کی شعر گوئی کی ابتدا ہو چکی تھی، یعنی انہیں مولوی معظم صاحب نے ان کو فارسی بھی سکھایا اور شعر و شاعری کی شروعات ہوئی، ابتدا بھی ہو چکی تھی، شاعری کرنا شروع بھی کر دیے تھے۔ اس کے بعد یہ اردو میں اصلاح مرتقی میر سے بھی لیے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی خاندانی لوہاروں میں مطلب لوہار خاندان میں، اس سمے لوہار کی اچھی حالات تھی، اور یہ لوہار خاندان جو ہے مغلیہ سلطنت میں بہت اچھے عہدے پہ مانے جاتے تھے، کیونکہ آج جو بندوق اور توپ سے جنگ لڑی جاتی ہے نا، اور انٹرنیٹ کی استعمال کی جاتی، اس زمانے میں یہ تو لوہار کی بنائی ہوئی ہتھیار ہی چلتی تھی۔ تو لوہار خاندان میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے چند برسوں بعد انہوں نے دلی میں مستقل سکونت کر لی۔ دھیان دیجیے کہ شادی کے بعد ہی یہ دلی میں آگے وہیں پر رہ کے 50 سال زندگی یہاں گزاری انہوں نے۔ دلی میں انہیں خاصی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ بہت سارے پریشانی، جیسے ان کی خود کی عادتیں تھیں، پینے کھانا، قرض لینا، یہ تو تھا ہی۔ مالی پریشانی یہی سے ہوتی ہے، جو قرض زیادہ پڑے گا، پینے کھائیے گا، جوا کھیلیے گا، تو یہ سب چیزیں ان میں تھیں، عادتیں تھیں۔ 2 بار جیل بھی گئے تھے۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں یہ سفر جو تھا، کلکتے والا سفر جو تھا، بہت طویل لکھا ہے، طویل مطلب لمبا سفر، 2 سال کا سفر تھا یہ، لیکن انہیں نامرادی ہاتھ لگی۔ کلکتہ گئے، پینشن کے سلسلے میں کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ جب ان کا باضابطہ تعلق قلعہ معلیٰ سے ہوا، یعنی ملک الشعراء جب بنائے گئے، شاعروں میں ایک عہدہ ہوتا ہے کہ سبھی شاعروں کے ایک ہیڈ ہوتے ہیں ملک الشعراء، تب ان کا جو ہے حالات کسی قدر بہتر آئی، یعنی اس سمے ملک الشعراء کا عہدہ جو ہوتی تھی اس کو اچھی پیسے ملتی تھی، لیکن غدر سے مراد سمجھتے ہیں آپ لوگ، 1857 کا جو غدر ہوا، ان ہنگامے نے ساری بشاعت ہی پلٹ دی۔ رامپور کے دربار سے وابستگی اور قلعہ معلیٰ سے پینشن، رامپور کے نواب جب تک تھے ان کو بہت مانتے تھے، بہت عزت دیتے تھے، اور ہر مہینے ان کو جانتے ہیں وظیفہ دیتے تھے 100 روپیہ۔ اور یہ مرزا غالب صاحب ان کے ہاں 2 بار گئے تھے، ایک بار ان کے حیات میں، دوسری بار جب انتقال فرمائے تب ان کے یہاں گئے تھے۔ تو قلعہ معلیٰ یعنی مغلیہ دربار کے سے ان کو پینشن کی واگزاشت کے باوجود وہ پریشان ہی رہے، آخری عمر میں بھی پریشان ہی رہے۔ اسی عالم میں 15 فروری 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بچوں، یہ پورے تعارف ہم نے مرزا غالب کی پڑھا۔
اب مرزا غالب نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا یہ جانیں گے. تو غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا ہے. ان کی فارسی کتابیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں کتابیں: پنچ آہنگ، مہر نمروز، دستنبو، قاطع برہان، درفیس کاویانی، کالیات نظم فارسی وغیرہ ان کی فارسی تصنیفات ہیں. یہ اہم کتاب ہے فارسی میں. اردو میں متعدل اول دیوانوں کے علاوہ مرزا کی زندگی میں ہی ان کی یعنی اردو میں ان کی دیوان، ایک کتاب تو دیوان ہو گئی جو شاعری اور غزلوں کی مجموعہ ہے. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں تو وہ خطوط کے 2 مجموعے ہیں، ایک اودھی ہندی اور دوسرا اردو معلیٰ کے نام سے چھپے ہیں. بعد میں لوگوں نے مختلف ناموں سے ان کی بکھری تخلیقات کو اکٹھا کر کے شائع کیا. جیسے ان کے شاگرد تو بہت اچھے شاگرد تھے، حالی بھی انہی کے شاگرد تھے. تو ان کے شاگردوں نے جو ان کی جتنی کلام تھے اس کے بعد میں دوسرے نام سے ان کا تخلص پہلے اشد تھا، بعد میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا. آگے بڑھتے ہیں. غالب کی طبیعت کی زدت پسندی تھی، یعنی کسی چیز کی طرف وہ جو ہے زیادہ دن تک نہیں رکتے تھے. جیسے کسی بھی استاد سے اصلاح بھی لیتے تھے تو کچھ ہی عرصے تک رہتے تھے، مطلب ترنت طبیعت اچاٹ ہوتا ہے جو کہے کہ تھوڑا دیر کچھ کام کیا پھر چھوڑ دیا. اس طرح کی ان کی طبیعت تھی. شروع میں انہوں نے معروف فارسی شاعر بیدل کی پیروی کی. دیکھیے بیدل یہیں ان کو جو ہے ایک راستہ دکھایا اور اچھے شاعر میں ان کو تبدیل کیا مرزا غالب کو. تو بیدل نے ہی ان کی پیروی کی، لیکن بہت جلد ہی ان کا رنگ کو چھوڑا، اپنے استاد کو رنگ کو چھوڑا اور نئی راہ اختیار کی. یعنی غالب نے خود ہی راستہ اختیار کیا، اور یہ ایک طرف سے دیکھیں تو قدرتی یہ شاعر تھے یہ، اور ان کا زبان، ان کے انداز کیا کہنا ہے مرزا غالب کے. تو غالب کے خطوط بھی اردو ادب کا بیش و بہار سرمایہ ہے. یعنی ان کے خطوط بہت پسند کیے جاتے ہیں. اپنے مکتوبات میں انہوں نے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا. بیان کی سادگی، لہجے کی سوز اور ظریفانہ انداز کے بیان نے ان کے خطوط کو خاصے کی چیز بنا دیا ہے. اس سے نہ صرف غالب کی ذہنی روشنی کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ان کی شخصیت بھی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے. تو دوستو آج کی کلاس نہیں رہنے دیتے ہیں کیونکہ کلاس بہت لمبی ہو جا رہی ہے، اور یہ جو ہے یوٹیوب چینل پر میری اتنی لمبی کلاسز جو ہے ابھی اپڈیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. اس لیے خدا حافظ، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہم لوگ کریں گے.